حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب جو معاملات آئے وہ یہی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس تخت کو، اس مصلح کو اب کون سنبھالے گا؟ مصلح سے مراد صرف مسجد میں نماز پڑھانا نہیں ہے، بلکہ پوری امت کی امامت کرنی ہے، ان کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے، ان کے بچوں کو بھی، ان کی عورتوں کو بھی، رعایا کو بھی، وزیر و سپاہیوں کو بھی، جنگوں کے معاملات بھی، تجارت کے معاملات بھی، غرض یہ کہ ہر معاملے میں امامت کرنی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کون ہے جو اس رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سجادے کو سنبھالے گا؟ اب اسی اسنا میں میٹنگیں ہوئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی۔ میں بہت ڈیپ میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا، اس لیے کہ مسلمان کو اتنے ڈیپ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ شیطان ورغلاتا ہے۔ کیا کیا ہوا تھا یہ باتیں شیعہ بہت بیان کرتے ہیں۔ بنی ساعدہ مدینے میں ایک کٹا تھا جہاں پر ایک میٹنگ جمع ہوئی، جس میں سب سے پہلے میٹنگ جمانے والے حضرت عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کر لیا۔ اب انصار اور مہاجرین دو صحابہ کی جماعتیں ہیں نا، جو مدینے والے تھے وہ انصار ہیں، جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ مہاجرین ہیں۔ تو مہاجرین صحابہ اس میں سے سب جمع ہوئے، اکثر جو ہجرت کر کے آئے تھے، اور ادھر انصار صحابہ کی الگ میٹنگ ہو رہی تھی۔ حضرت سعد ابن ابی عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس میں حضرت سعد جو ہے وہ لیڈنگ کر رہے تھے۔ انصار صحابہ کی میٹنگ میں یہ بات ہو رہی تھی کہ مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو لہٰذا آپ کا مصلح، آپ کی خلافت انصار میں سے کوئی سنبھال لے۔ لیکن میرے عزیزوں، ان انصار کی محبت پہ بھی قربان جائے۔ جگہ ان کی ہے، مدینہ ان کا ہے، مسجد نبوی ان کی زمین پر بنی ہے، سارے مہاجرین کو انہوں نے ہی پناہ دی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کا حق تھا، وہ بول سکتے تھے کہ آگے خلافت انصار میں سے ہوئی ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے قریش کا دماغ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ قریش ہے، ان کی ذہنیت کیا ہے، ان کا دماغ کیا ہے، وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ سب انصار صحابہ کو انہوں نے جمع کیا اور کہا آپ کی فضیلت کے ہم قائل ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، اگر خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو چھوڑ کر دوسرے خاندان میں چلی جائے تو پھر معاملات درہم برہم ہو سکتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہیں، جو خاندان والے ہیں، کہیں ان کی ناراضگی کا بھی سبب نہ بنے۔ انصار نے جیسی ہی یہ سنا ساری خلافت سے وہ دستبردار ہو گئے، کہا ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے جو رسول اللہ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اب اس بات پر اتفاق ہوا تو پوچھا گیا حضور کے خاندان والے قریش کون کون ہیں؟ سب آئے، سب لوگوں نے جمع ہو کر کے الگ الگ نام لینے ہی تھے، ابھی کسی نے نام لیا نہیں تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں، تمہیں معلوم ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں چند لوگوں کے نام، ان میں سے پہلا ایک نام سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن سب نے مجھ سے کچھ نہ کچھ سوال کیا، آپ آخری رسول ہیں، کیا علامت ہے؟ آپ سچے نبی ہیں، کیا دلیل ہے؟ لیکن ایک بندہ ایسا ہے جس نے بغیر دلیل پوچھے ایمان لایا، وہ ابو بکر ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں پوچھا آپ آخری رسول ہیں، کیا ہے آپ کے پاس علامت، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صرف ان سے کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ انہوں نے کہا آمنا وصدقنا یا رسول اللہ، ہم ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کرتے ہیں اے اللہ کے رسول۔ حضرت عمر نے ان کی فضیلت میں خطبہ دیا۔ تمہیں معلوم ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر رہے تھے تو اپنے ساتھ کس کو لیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے اپنی زندگی میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علالت پر بستر پر تھے اس وقت اپنے مصلے پر کس کو بڑھایا تھا؟ ابو بکر صدیق کو بڑھایا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ہماری نمازوں کا امام پسند کیا ہے، ہم اپنے دنیاوی معاملات میں اس کو کیوں نہ امام تسلیم کریں؟ سب سے پہلے میں صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ حضرت عمر کی بات دیکھ کر سارے صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کیا۔
یہاں سے خلافت کا نظام شروع ہوا. یہ خلافت شروع ہوئی. سب سے پہلے خلافت کو بھی بادشاہی نظام پر قائم نہیں کیا گیا. یہ سعودی نظام نہیں ہے باپ مرے گا تو بیٹا حکومت کرے گا, رشتہ داروں کا نظام نہیں ہے, بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلیکشن کو امت کے اوپر چھوڑ دیا تھا. ورنہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی میں بتا کر کے جاتے میرے بعد فلاں کو ہونا چاہیے. یہ معاملات میرے آقا نے کبھی بھی کسی کو نہیں بتائے. آج شیعہ کہتے ہیں, رافضی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت علی کو ہی خلیفہ بنایا تھا, باقی سارے خلیفاؤں نے ان کی خلافت کو غصب کر لیا, چھین لیا تھا, ان کو خلافت نہیں دی. یہ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں, کہیں سے بھی ایک دلیل نہیں ملے گی. اچھا آپ حضرت علی کو کمزور سمجھتے ہیں؟ وہ حیدر کرار ہے, وہ اسد اللہ ہے, جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہے. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہوتا تو کیا وہ اپنا حق چھوڑ کر کسی کو دے دیتے؟ وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم حق کے لیے جب کھڑے ہوتے تو پھر سامنے کسی کو نہیں دیکھتے, کسی کو نہیں دیکھتے. انہیں بھی معلوم تھا کہ خلافت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اوپر چھوڑا ہے. امت کا سب کا اتفاق ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر, تو سبوں نے بیعت کی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بھی بیعت فرمائی, اگرچہ تھوڑی تاخیر کے بعد, لیکن آپ نے بھی بیعت فرمائی. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو جو کام دیے سبوں نے خوشی خوشی اس کاموں کو انجام بھی دیا. یہ دور نہایت ہی سنہرا دور تھا, بہت ہی عظیم دور تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں, جتنے طریقے تھے, ان سب کو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی خلافت میں استعمال فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو یہ تھا, خلافت کو سنبھالنے کے بعد جانتے ہیں کپڑوں کی ایک تھیلی اٹھا کر کے بازار میں جانے لگے. حضرت عمر نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کپڑے بیچ کر کے گھر تو چلانا ہے, کام کاج کے لیے, کہ میں کچھ کپڑوں کی تجارت کروں اور اپنا گھر بھی سنبھالوں. خلافت پر قائم ہونے کے بعد میرے عزیزوں اس وقت تک اسلام کافی دور تک پھیل چکا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین منتخب ہو گئے, گلی کے نکڑ کے کارپوریٹر نہیں, وہ خلیفۃ المسلمین ہیں. باوجود اس کے تھیلا اٹھا کر کے کپڑے بیچنے کے لیے جا رہے ہیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روک لیا. سارے صحابہ کو جمع کر کے پھر اتفاق ہوا اس بات پر کہ بیت المال سے خلیفہ کا وظیفہ مقرر کیا جائے, ورنہ پھر خلیفہ بھی اگر دن بھر بازار میں کام کرے تو خلافت کے معاملات کون دیکھے گا. تو سب نے سب سے پہلے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا ہر مہینے کا. وہ کتنا تھا؟ وہ چند درہم میں تھا. یہاں تک کہ بیت المال سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اونٹنی ملی تھی, ایک پیالہ ملا تھا, ایک چادر ملی تھی, 3 چیزیں ملی تھی. اور وظیفہ جو مقرر ہوا تھا وہ اتنا تھا کہ آپ کے گھر میں چند روٹیاں بن جاتی تھی, بس اس کے علاوہ زیادہ آپ نے نہیں طلب کیا. ایک دن آپ کی اہلیہ محترمہ نے آپ سے کہا بھی تھا کہ خلافت کے معاملات میں سر سوکھ جاتا ہے, کبھی کچھ ٹھنڈی میٹھی غذا بھی کھا لیں. آپ نے کیا کہا؟ اپنی اہلیہ سے کہا میرے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں کہ میں شہد خرید سکوں, گھی خرید سکوں. گھی اور شہد خریدنے کے پیسے نہیں خلیفۃ المسلمین کے پاس. ان کی اہلیہ نے کہا میرے پاس جمع کیے ہوئے تھوڑے پیسے ہیں, وہ لے جائیے, آپ شہد اور گھی خرید کر کے لائیے. کہا تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ کہا جو آپ مہینے میں دیتے ہیں گھر کے خرچ کے لیے اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کر کے میں نے رکھا ہے. عورتیں تھوڑا تھوڑا بچاتی رہتی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لاؤ اس کو. وہ لا کر کے دی, ایک پوری کافی اس میں درہم جمع ہوئے تھے, ہر مہینے شاید تھوڑا تھوڑا وہ جماتی ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارے درہم لے جا کر کے بیت المال میں جمع کرتے, اور بیت المال میں صحابہ سے کہا آج سے میرا وظیفہ اتنا کم کر دو, اس لیے کہ یہ میری ضرورت سے زیادہ آ رہا ہے. گھر میں میرے بچ رہا ہے, اس کا مطلب ضرورت سے زیادہ آ رہا ہے, یہ کم کر دیا جائے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت عائشہ کو انہوں نے قریب بلایا, کہا اے عائشہ مجھے لگتا ہے کہ میں گھڑی 2 گھڑی کا مہمان ہوں. میرے پاس ایک اونٹنی ہے, ایک چادر ہے جسے میں اوڑھ کے سوتا ہوں,
اور وہ برتن جس میں ہم کھانا کھاتے ہیں یہ تینوں بیت المال کے ہیں. یہ ہمارے گھر کے لیے اس وقت تک جائز ہیں جب تک میں خلیفہ ہوں. جہاں میری روح قبض ہو فوراً یہ تینوں چیزیں بیت المال میں جمع کر دوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس دن حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہوا اس کی شام ہونے سے پہلے یہ تینوں سامان بیت المال میں جمع ہو چکے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن ایک جملہ کہا تھا اے ابوبکر آپ نے اپنے بعد آنے والوں کو تو تھکا دیا ہے, آپ کے برابر کون ہو پائے گا. اتنے سخت طریقے سے آپ خلافت کو لے کر کے چلے کہ اس پر چلنا اب ہر کس و ناکس کا کام نہیں. وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا جس میں آپ کے لیے کتنے چیلنجز تھے معلوم ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو سب سے بڑے چیلنج تھے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک لشکر کو ملک شام بھیج رہے تھے. ایک لشکر جس کا سپہ سالار حضرت اسامہ بن زید کو بنایا گیا تھا جن کی عمر صرف 18 سال کی تھی. اس لشکر میں تقریباً 10,000 صحابہ تھے جو جا رہے تھے روم کے لیے یا ملک شام کے لیے وہ نکل رہے تھے. وہ مدینے سے تھوڑا باہر نکلے تھے کہ حضور کی وفات کی خبر آ گئی. وہ لشکر واپس آیا مدینے. اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدفین بھی ہو گئی, حضرت ابوبکر خلیفہ بن گئے. دوسرا چیلنج آپ کے پاس یہ آیا کہ کچھ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر گئے. کہا اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ نہیں دیں گے. مانعین زکوٰۃ کہتے ہیں وہ لوگ اسلام کے ایک بنیاد کو چھوڑ رہے تھے. کہا حضور جب تک تھے ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے تھے, اب نبی نہیں ہیں تو اب زکوٰۃ نہیں دیں گے. یعنی وہ اسلام سے برگشتہ ہو گئے, چھوڑ دیے. کچھ کافر ہو گئے, ان کا ایک فتنہ بھی اٹھ گیا تھا. مدینے کے آس پاس کے کچھ لوگ, ایک چیلنج یہ تھا. تیسرا ایک چیلنج تھا مسیلمہ کذاب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی فوراً اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے. اس نے کہا میں نبی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس نے ایک اچھی خاصی فوج بھی جمع کر لی. پیسہ تھا اس کے پاس, مال تھا. اب دیکھیں تین معاملات. ایسے وقت میں ایک طرف زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کا فتنہ بھی ہے, ان سے بھی مقابلہ کرنا ہے حضرت ابوبکر صدیق کو. اگر یہ چھوڑ دیا جائے تو یہ سوراخ بعد میں جو ہے نہر بن جائے گی. ایک طرف مسیلمہ کذاب جو جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, اس سے بھی مقابلہ کرنا ہے. اور صحابہ اکرام ظاہر سی بات ہے دونوں اگر جنگ چھڑتی ہے تو دونوں جگہ فوج کی ضرورت ہے. اس اسنا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ بن زید کو کہتے ہیں جس لشکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں روم یا شام بھیجا تھا اس لشکر کو لے کر جاؤ. اس لشکر کو لے کر جاؤ, اس میں 10,000 صحابہ جا رہے ہیں. اس وقت حضرت عمر فاروق نے کہا اے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین, ایک طرف زکوٰۃ کے منکرین سر اٹھائے ہوئے ہیں, ایک طرف مسیلمہ کذاب دجال نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے. ایسے وقت میں آپ اسامہ بن زید کو 10,000 کا لشکر دے کر اس جگہ بھیج رہے ہیں. اس جنگ کو کینسل کر دیں, ابھی اس کو رکوا دیں, یہاں صحابہ کی ضرورت پڑے گی. حضرت ابوبکر کی بات دیکھیں, کہتے ہیں اے عمر تمہاری بات صحیح ہے لیکن میں اس لشکر کو نہیں لوٹا سکتا جس کو رسول اللہ نے روانہ کیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جو لشکر بھیجے تھے وہ اسامہ بن زید کا لشکر تھا. یا اور بات ہے کہ حضور کی وفات کی خبر سن کر کے وہ مدینے آئے ہیں, لیکن اس لشکر کو روکا نہیں جائے گا اگرچہ زکوٰۃ کے منکرین اور مسیلمہ کذاب سے لڑنے میں ہمارے جسموں کے چتڑے بھی اڑ جائیں, میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور بھیج دیا. وہ صحابہ جو اس لشکر میں تھے سب کو بھیجا کہ یہ میرے نبی کی آخری خواہش تھی, آخری زمانے میں میرے آقا نے روانہ کیا تھا. حضرت اسامہ بن زید کو جانتے ہیں کس طرح روانہ کر رہے ہیں. جس عمر میں صدیق اکبر تھے وہ 60 سال کی تھی. 18 سال کے جوان اسامہ بن زید سپہ سالار مقرر ہوئے, ان کو گھوڑے پر بٹھایا اور ان کے گھوڑے کی ناتی رسی پکڑ کر چلنے لگے. خلیفۃ المسلمین ہے, سپہ سالار کو گھوڑے پر بٹھا کر رسی پکڑ کر چلنے لگے. وہ اتر کر کے آگے نیچے, اچھل کر کے نیچے آئے. کہا غضب ہو گیا, آپ نیچے چل رہے ہیں اور میں گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھوں.
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسامہ جلدی سے بیٹھ جاؤ، یہ نہ دیکھو کہ میں نیچے چل رہا ہوں، بس یہ دیکھو کہ اس پیٹھ پر تمہیں بٹھایا رسول اللہ نے، اس گھوڑے کی پشت پر تمہیں اللہ کے نبی نے بٹھایا ہے، اس کے بعد کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تمہیں اس پشت سے نیچے اتار سکے۔ یہ صدیق اکبر کا جذبہ تھا۔ کہا اے امیر المومنین آپ چھوڑ دیں، آپ رخصت کر دیں، مدینے سے باہر تک آنے کی آپ کو ضرورت نہیں، یہ لشکر روانہ ہو جائے گا، آپ یہاں سے خدا حافظ کہہ دیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسی پکڑ کر چلنے لگے۔ کہا اسامہ بن زید خلافت کی ذمہ داری میرے اوپر آ گئی، میں معاملات سنبھالنے میں لگ گیا، خواہش تو میری بھی تھی کہ میں تمہارے ساتھ لشکر میں جاتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر کو روانہ کیا اس میں میں بھی شامل ہوتا، لیکن میں جا نہیں سکتا خلافت کے معاملات کو لے کر، صرف رسی پکڑ کر کے اس لیے چل رہا ہوں کہ کل بروز قیامت جب اس لشکر کے نام پکارے جائیں تو سپہ سالار کے گھوڑے کی رسی پکڑنے والے میں میرا بھی نام آ جائے گا۔ اتنی نسبت کے لیے وہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر کے جا رہے تھے۔ اے میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جانثاری کا جو جذبہ تھا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس میں بدرز آتم موجود تھا۔ آپ کی خلافت کے پورے معاملات میں بیان نہیں کر سکوں گا، اس لیے کہ آج میں نے چاروں خلفاء کو ذکر کیا ہے، ظاہر سی بات ہے آپ جانتے ہیں وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے، اور ہم اس سے پہلے ایک ایک خلیفہ کی زندگی پر ایک ایک دن پورا بیان کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روشن فتوحات میں سے یہ ہے، اسامہ بن زید کو بھیجا، یہ بھی فتح پا کر کے واپس لوٹے اور بہت سارا مال غنیمت لے کر کے آئے، اور ایک فوج مسیلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے بھیجی، مسیلمہ کذاب کو بھی قتل کر کے وہ صحابہ آئے جھوٹے نبی کو، ایک فوج مانعین زکوٰۃ کے پیچھے بھیجی، ان کا بھی خاتمہ کر کے وہ مدینے آئے۔ صرف ایک سال کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری شورشوں کو، سارے فتنوں کو سب ختم کر دیا تھا۔ اس وقت صدیق اکبر کے جذبے کو دیکھنے کا مقام تھا، اس لیے کہ ایمان اتنا مضبوط تھا حضرت ابوبکر کا، وہ اللہ کی ذات پر ایسا توکل کرتے تھے، خود بیان کرتے ہیں میں پہلے کبھی کبھار ڈرتا تھا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے جب غار ثور میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے اندر آئے، حضور سیدنا صدیق اکبر نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے اس غار کو اندر سے بند کر دیا تھا کہ کوئی کیڑا مکوڑا اندر آ کر کے میرے آقا کو گزن نہ پہنچا سکے، لیکن ایک سانپ آپ کو ڈس کر کے اندر آ گیا، آپ کی ایڑی جہاں لگی تھی ایک سوراخ پر اس کو ڈس کر کے اندر آیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پورے واقعے کے گواہ ہیں، آپ خود بیان فرمائے ہیں، وہ سانپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آیا تھا، وہ دیکھا حضور کو ڈسنے کے لیے نہیں، وہ دیکھ کر کے واپس چلا گیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم پاک پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک لگایا، شفا یابی ملی۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں مجھے زندگی پر احساس ہی نہیں تھا کہ اس پیر میں سانپ نے کاٹا تھا کہ اس پیر میں کاٹا تھا، لیکن خوف کس بات کا تھا، مکہ کے کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار تک بھی آ گئے تھے، ان کے پیر ہمیں اندر سے نظر آنے لگ گئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ مشرکین مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے منہ تک آ گئے تھے، وہ 3000 فٹ اونچا، تقریباً 5000 فٹ اونچا پہاڑ ہے۔ کفار مکہ قدموں کے نشانات دیکھے ہوں گے یا جس طرح سے بھی پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی تھی، میں نے صرف اتنا کہا اب کیا ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو سورہ توبہ میں ذکر فرمایا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یاد کرو اس دن کو جب دو میں سے ایک نے کہا غار میں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو دوسرے صاحب نے کہا کس نے؟ اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر صدیق کے سینے پر ہاتھ رکھا، صرف ایک جملہ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت ابوبکر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس جملے کی معنویت اور اس کی تقویت اور اس کی عظمت اتنی بڑی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان اس ایک جملے سے آسانی سے زندگی گزار سکتا ہے۔ جب کبھی آفت آئے اتنا کہہ دینا کروڑوں ان کے ساتھ ہوں گے لیکن مولا میرے ساتھ،
ला तहज़न इन्नल्लाह माना। आज बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं हुकूमत हमारे पास नहीं, ताकत हमारे पास नहीं, इख्तिदार हमारे पास नहीं। बहुत सारी ताकतें दूसरों के पास हैं, उनके पास दज्जाली निजाम है, मीडिया उनके पास है, अखबार उनके पास है, कुव्वत उनके पास है, सियासत उनके पास है, सारे गुरु घंटाल उनके पास हैं। लोग कहते हैं हमारा क्या होगा? मैं सिर्फ यही कहता हूं सारी दुनिया उनके साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। ला मौला लकुम वला, हम सब यही कहेंगे जो जंगे उहद में हजरत उमर ने पुकारा था। उहद के मैदान में काफिरों ने ये कहा था ओल हुबल ओल उज्जा ओल मनात, यानी मनात उनके बुत का नाम है, हुबल उनके बुत का नाम है, उज्जा उनके बुत का नाम है। वो नारे लगा रहे थे जय हो फलां की, जय हो फलां की, जय हो फलां की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना कहा उमर उनका जवाब दो, उमर उनका जवाब दो। हजरत उमर ने सिर्फ इतना एक गार से पुकारा था। वो कुफार खुशियां मना रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बारे में अफवाह फैला चुके थे। उहद में हुजूर को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया है, क्योंकि आवाज कहीं से नहीं आ रही थी। अब बहुत हो गया था, जब वो बहुत नाचने लगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से कहा जवाब दो। वो सब कह रहे थे मोहम्मद जा चुके, उनके साथी अबू बकर उमर जा चुके। हजरत उमर ने उहद पहाड़ से आवाज दी ऐ कुफार, अब भी उमर जिंदा है, अबू बकर जिंदा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, और तुम्हारे सीनों में गड़ते रहेंगे, तुम्हारी आंखों में चुभते रहेंगे। और यूं फरमाया अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, याद रखो सारी दुनिया के बुत तुम्हारे साथ होंगे, अल्लाह हमारा मददगार है, तुम्हारा कोई मददगार नहीं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। ऐ मुसलमानों सिर्फ इतनी बात याद रखना, अल्लाह हमारे लिए काफी है। क्या ही बेहतरीन वकील है और क्या ही बेहतरीन मददगार है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं जब ये जुमला मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ अबू बकर न घबरा, अल्लाह हमारे साथ है। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं फिर उसके बाद जिंदगी में मैंने कभी किसी बड़ी ताकत से खौफ नहीं खाया। हजरत अबू बकर का ही वो मामला है, यहूदियों के एक 50,000 के मजमे में 50,000 का मजमा है, स्टेज पर खड़े होकर के एक यहूदी आलिम कह रहा था मुसलमानों का खुदा गरीब है और मुसलमानों से वो कर्जा मांगता है। कुरान की एक आयत का वो मजाक उड़ा रहा था। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसन देगा। यहाँ कर्ज हसन से मुराद तुम नेकियां अल्लाह को कर्ज में दो, अल्लाह जन्नत तुम्हें बदले में देगा। लेकिन वो यहूदी मजाक उड़ा रहा था, मुसलमानों का खुदा तो देखो गरीब है, मुसलमानों से कर्जा मांग रहा है। सिद्दीक अकबर से बर्दाश्त नहीं हुआ, मजमे में थे, मिंबर पर खड़े हो गए स्टेज पर, उसका दामन पकड़ा और 2 थप्पड़ रसीद कर दी। मजमा उनका है, पब्लिक उनकी है, मार तोड़ हो सकती थी, लेकिन उस वक्त भी सिद्दीक अकबर का ईमान था 50,000 इनके साथ है मगर कुव्वत परवरदिगार मेरे साथ है। ये तवक्कुल का आला मकाम था। उस वक्त सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उन लोगों ने पकड़ लिया और कहा इसको यहाँ नहीं मारेंगे, इसके नबी के पास ले जाएंगे। और वहां आए हजरत अबू बकर के बारे में उन सबों ने कहा अबू बकर कैसा बंदा है तुम्हारा, यह हमारे आलिम के साथ बदतमीजी किया है। पूरे मजमे में आकर के हमारा आलिम खुदा की शान बयान कर रहा था, मुसलमानों की अच्छाइयां बयान कर रहा था। हमारा आलिम कह रहा था अल्लाह गनी है और मुसलमान फकीर हैं, और इतनी बात पर अबू बकर ने तमाचा मार दिया, झूठ कहा उन्होंने, बदल दिया। 50,000 का मजमा जो करता था वही काम आज का मीडिया भी करता है, वही काम करते, पूरे के पूरे बदल दें। हकीकत क्या है उसको बदल दो, क्योंकि गवाह इनके, मुकदमा इनका, जज भी इनका, कोर्ट भी इनकी, सब इनका है। लेकिन याद रखना मुसलमानों, सारे गवाह इनके हों, जज इनका बिका हुआ क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। सिद्दीक अकबर खौफ नहीं खाए, मामला यहाँ तक पहुंचा, कोर्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। सबों ने कहा, सिद्दीक ने, अबू बकर ने तमाचा लगाया हक बात पर। हजरत अबू बकर से हुजूर ने पूछा इतनी बात पर तुमने मारा? हजरत अबू बकर ने कहा ना, ये झूठ बोल रहे हैं।
یہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے تھے، اللہ کو فقیر کہہ رہے تھے، مسلمانوں کو امیر کہہ رہے تھے. کہہ رہا تھا یہ ظالم کہ اللہ ان کا غریب ہے، قرضہ مانگتا ہے، اس لیے مجھے برداشت نہیں ہوا، مارا میں نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان لوگوں سے کیا ابو بکر صحیح کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، گواہ ہمارے پاس. یہودی عالم نے ایک گواہ سامنے کیا، 2 کیا، 3 کیا، 4 کیا، 10 گواہ لایا. کیونکہ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا کہ جھوٹ مت بولنا. ابھی مرحوم راحت صاحب کا شاید جہاں تک ہے، شعر و شاعری سے میرا زیادہ شغف نہیں ہے، یہ اسی طرح کے یہودی تھے جو یہ کہتے تھے جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے جھوٹ مت بولنا. وہ اسی طرح کا مجمع سب جمع ہوئے اور گواہی دے رہے ہیں صدیق اکبر کے خلاف. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عدل و انصاف کے پیکر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر تمہارا بھی کوئی گواہ ہے؟ تم جو بول رہے ہو اس کا بھی کوئی گواہ ہے؟ آپ کا گردن جھک گئی. کہا یا رسول اللہ اس مجمع میں میرے علاوہ کوئی دوسرا تھا نہیں، تھے تو یہی سب، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اب میں کیا کروں؟ عدالت ایویڈنس پر چلتی ہے نا، ثبوت پر چلتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تیرا کوئی گواہ نہیں، ان کے پاس اتنے گواہ ہیں. ابھی یہ بات چل رہی تھی، جبرائیل امین آیت لے کر کے آ گئے، وہی اترنے کے آثار آئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیت نازل ہوئی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اے اللہ کے رسول، اللہ گواہی دیتا ہے یہ سارے یہودی کہہ رہے تھے اللہ فقیر ہے اور مسلمان غنی ہیں. صدیق اکبر نے جھوٹ نہیں کہا، ان کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کافی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت آئی، کیا صدیق کی شان ہے، تم اکیلے ہو مگر گواہی کے لیے رب تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ. مسلمانوں گھبرانا نہ، غم نہ کرو. اگر کسی موقع پر تنہا ہو گئے انتظار کرنا، اگرچہ آج آیتیں نہیں اترتی لیکن مولا کا عذاب تو ضرور آ ہی سکتا ہے. بنا لو تم جو کچھ بھی کرنا ہے بنا لو، مسلمانوں کے چہرے کھود ڈالو، مسلمانوں کی گردنیں اکھاڑ دو، مسلمانوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرو، مسجدوں کو تہس نہس کرو. تم کیا سمجھتے ہو زمین تمہارے باپ کی ہے؟ یہ اللہ کی زمین ہے، یہ اللہ کی زمین ہے. ان الارض یورثها، اللہ تعالیٰ اپنی زمین کا وارث جسے چاہتا ہے بناتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم آج عمل کے کچے ہو چکے ہیں، ہم نے خود مسجدوں سے منہ موڑ لیا تھا. ہو سکتا ہے ہمارے مولا نے ہم سے مسجدیں لے کر ان کو دی ہوں، مگر میں جانتا ہوں مسجد کی وہ سرزمین تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک مسجد ہی رہے گی اور رب ذوالجلال کے ہاں فیصلہ تو ہوگا. تم اگرچہ عدالتوں کو خرید سکو تو خرید لو، لیکن ایک دن وہ آئے گا جب آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج کی بادشاہت کس کی ہے، آج کی حکومت کس کی ہے؟ پھر جواب بھی آئے گا للہ الواحد القہار، قہر کرنے والے ایک خدا کی آج حکومت ہے. آؤ اللہ تعالیٰ اس دن آواز دے گا این الجبابرہ این المتکبرون، کہاں ہے وہ ظالم و جابر، کہاں ہے وہ گھمنڈی لوگ؟ آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں. ان کو کہا جائے گا ان کی حیثیت چونٹی کی بناؤ اور ان کو پورے اہل محشر اپنے پیروں سے رون کر کے بتائیں تاکہ تمہارے تخت کی کوئی حیثیت نہیں. حقیقت میں اللہ رب العزت کی شریعت قیامت کے دن نافذ ہوگی. ہم تو اس انتظار میں کٹ جائے گی زندگی. اب بات مجھے صدیق اکبر کی ذات سے یہ کہنی ہے، میں مسلمانوں کو توکل دینا چاہتا ہوں، یقین دینا چاہتا ہوں. گھبراؤ نہیں، ساری چیزیں بھی چھن جائیں تو تمہارے ایمان کو کوئی چھین نہیں سکتا جب تک تم اپنے ہاتھوں سے اسے بیچ نہیں دیتے. اللہ رب العزت تمہارا حامی ناصر مددگار ہے. اس نے قرآن میں کئی جگہوں پر وعدہ فرمایا کان حقا علینا نصر المؤمنین. اللہ فرماتا میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے مدد کروں گا تو مومنین کی مدد کروں گا، مدد کروں گا تو مومنین کی مدد کروں گا. میرے عزیزو آج بھی مدد ہی تو ہے، مدد ہی تو ہے. الحمدللہ ہم تعداد میں اب گرچہ تھوڑے ہیں لیکن ہماری حیثیت ایسی ہے 32 دانتوں کے بیچ میں ایک زبان کبھی کسی دانت سے دبتی بھی نہیں ہے، کٹتی بھی نہیں ہے. اللہ بس ایسے ہی اس زبان کی حفاظت فرمائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا معاملہ تو یہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کسی کو بھی عزیز نہیں رکھتے. حضور
سب سے اول درجے پر، حتیٰ کہ اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھے حجرے میں، بات تیزی سے ہو رہی تھی، صدیق اکبر داخل ہو گئے اور ہاتھ تک اٹھا دیا، حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا خبردار، تجھے معلوم ہے تم کس سے بات کر رہی ہو؟ شوہر ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو روک لیا، یہ ہمارا معاملہ ہے، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق چلے آئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کسی چیز کو پسند نہیں کرتے جو حضور کی رضا کے خلاف۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ پر الزام لگایا تھا کچھ منافقین نے، تہمت لگائی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تم اپنے ماں باپ کے گھر میں رہو جب تک یہ معاملہ کلیئر نہ ہو جائے۔ 1 مہینے تک حضرت عائشہ حضرت ابوبکر کے گھر میں تھی۔ وہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں آتے، اتنے دنوں تک حضرت ابوبکر نے بھی میرے سے بات نہیں کی۔ یہ نہیں کہ بیٹی ہے، بلکہ رسول اللہ کا جو نظام ہے وہ میرے گھر میں بھی چلے۔ ایک بار صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرما دیا تھا، 1400 صحابہ مکہ کے لیے نکلے حضور کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے۔ سنو، عمرہ کرنے کے لیے نکلے، احرام پہن کر کے نکلے، لیکن مکہ کے کافروں نے بیچ راستے میں روک لیا، کہا تم عمرہ نہیں جا سکتے، نہیں جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے بیچ راستے میں روک لیا۔ 35 کلومیٹر مکہ باقی ہے، سوچو 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ مدینہ۔ مدینے سے جو چل کر کے صحابہ آئے ہوں تقریباً 400 کلومیٹر چلے ہوں، اور ان کو قریب مکہ کے آ کر کے کہہ دیا جائے اب تم نہیں جا سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، ان کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ صحابہ جوش میں تھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں ہم ان کے پرخچے اڑا دیں۔ بدر بھی ہو چکی تھی، احد بھی ہو چکی تھی، خندق بھی ہو چکی تھی، ساری جنگوں میں صحابہ نے اپنے جوہر دکھا بھی چکے تھے۔ یہ 6 ہجری کا معاملہ ہے، سن 6 ہجری میں حدیبیہ کا معاملہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا نہیں، جنگ نہیں چاہتا میں، اس لیے کہ ہم حالت احرام میں ہیں، حالت احرام میں ہم جنگ نہیں چاہتے۔ حضور نے صلح کی بات کر لی مکہ والوں سے، وہ بظاہر دب کر کے صلح لگ رہی تھی، تو اس میں حضرت عمر سب سے زیادہ بے قرار تھے، سب سے زیادہ بے قرار۔ صحابہ سے وہ بار بار پوچھتے تھے کیا ہم حق پر نہیں، ہم کو جنگ کی اجازت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ یہ مکہ والوں کو ہم برابر بتا دیں گے، آج تو ہم 1400 کی تعداد میں ہیں، بدر میں تو صرف 313 تھے، حضور کیوں نہیں اجازت دے رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کر دیا، نہیں میں صلح نامہ لکھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر آئے، حضور کے بازو پکڑ کر کے جوش میں پوچھنے لگے آقا کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیوں آپ اجازت نہیں دے رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ حضرت عمر بے قرار تھے، یہ نافرمانی نہیں، بے قراری آپ کی جو تھی وہ فرض جہاد میں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کوئی عمرہ سے روک سکتا ہے، اس بات کی بے قراری تھی۔ حضرت عمر نے یہ سوچا کہ ابوبکر کو منا لوں، ابوبکر مان گئے تو رسول اللہ کو بھی یہ منا لیں گے۔ حضرت ابوبکر کے پاس آئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے زور سے کہا اے ابوبکر آپ نہیں دیکھ رہے ہم 1400 کی تعداد میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح لکھ رہے ہیں، مکہ والوں کے ساتھ صلح، وہ بھی ایسی صلح کہ ہماری اس میں عزت نہیں ہے۔ مکہ والے ایسی صلح لکھا رہے تھے کہ جس میں ان کے ہی فائدے تھے، مدینے والوں کے فائدے نہیں تھے۔ حضرت عمر بار بار کہہ رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کو جلا لایا، ان کے ہاتھ جھٹک دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا الزم غرضک یا عمر، اے عمر اپنا ہوش سنبھال، تو کس کے فیصلے پر بات کر رہا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ کہیں تو جنگ ہے، صلح کہیں تو صلح ہے۔ میرا ایمان ہے کہ رسول جو کرتے ہیں وہ اپنی طبیعت سے نہیں، وہ وحی الہی سے کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اس دن مجھے احساس ہوا کہ ایمان کیا ہے، رسول اللہ کی ہر بات کو من عن تسلیم کرنا، یہ صدیق اکبر سے سیکھو۔ اس صلح کو حضرت عمر نے تسلیم کیا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات طیبہ تھی۔ میرے عزیزوں، اگر انہی پر پوری بات
ختم ہو جائے گی، میرا وقت نکل جائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 2 سال اور چند ماہ آپ نے خلافت کے امور کو سنبھالا، اور آپ کی عمر مبارکہ 60 سال سے تجاوز کر چکی تھی، 63 سال کے قریب آپ کی بھی عمر مبارکہ تھی۔ ٹھنڈیوں کی وجہ سے آپ غسل فرمائے اور اسی میں بیمار ہوئے۔ جمادی الاخر کا مہینہ تھا، جمادی الاخر کی 18 تاریخ تھی، جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند صحابہ کو جمع کیا اور کیا وصیت کی جانتے ہیں کہ یہ میرا آخری وقت ہے، میں خلافت کو 6 صحابہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں جو 10 مبشرہ میں سے تھے۔ حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، حضرت عمر تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، یہ صحابہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ صحابہ کے حوالے کر کے جاتے ہیں، یہ آپس میں جس کو خلیفہ بنائے اے مسلمانوں تم اس کو خلیفہ مان لینا۔ لیکن خلافت کے معاملات کیسے چل رہے ہیں وہ میں آپ کو ڈیٹیل میں لے جا رہا ہوں۔ یہ 18 جمادی الاخر کی تاریخ تھی جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے، آخری وصیت یہ کرتے ہیں میرا انتقال ہو جائے، مجھے غسل دیا جائے، کفن دیا جائے، تو دفن کرنے سے پہلے میرے جنازے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے لا کر رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس کہاں تھا؟ عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا، اور دروازہ لگتا تھا، وہ ایک کمرہ تھا، دروازہ تھا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اس دروازے کے پاس جنازے کو لا کر رکھ دینا، اور خبردار کہیں لے جا کر کے اٹھا کر دفن نہ کرنا، بلکہ باہر کھڑے ہو کر کے اجازت مانگنا۔ اے اللہ کے رسول، تمہارا رفیق، تمہارا دوست آپ کے بغل میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں تو مجھے حضور کے پہلو میں دفن کر دینا۔ یہ ہو سکتا ہے میرے عزیزوں، اس بات کو شاید وہابی سن رہے ہوں گے تو تڑپ جانا چاہیے کہ صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا، صحابہ نے بھی یہ نہیں پوچھا اجازت، قبر والے سے کیسے اجازت؟ وہ رسول پاک قبر میں ہے، اور کہنے والا کوئی عام آدمی نہیں، ابو بکر صدیق ہے، خلیفۃ المسلمین ہے رضی اللہ عنہ۔ صحابہ نے بھی کچھ بھی کہا نہیں، ٹھیک ہے، سب کو شاید عقیدہ وہی تھا جو آج بریلی کے امام نے ہمیں دیا ہے۔ صحابہ کا عقیدہ وہی تھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اسی لیے انہوں نے نہیں کہا، پوچھا نہیں۔ وفات ہو گئی، غسل کے بعد، تجہیز تکفین کے بعد جنازہ لایا گیا، اور ان کے مطابق صحابہ نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کے پوچھا بھی، اے اللہ کے رسول، آپ کا رفیق، آپ کا خلیل، آپ کا یار غار آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھو، ملاحظہ کرو۔ اس وقت فرماتے ہیں صحابہ باہر تھے، اچانک دروازے کی چٹکنی کھلی، دروازہ کھل گیا، قبر اطہر سے آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے ساتھ داخل کرو۔ عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس آواز کو کون نہیں پہچانتا تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت کے بعد دفن کیا گیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں وہ آرام فرمائے ہیں۔ صدیق اکبر کی کیا ذات ہے میرے عزیزو، دنیا میں تھے تو رسول کے ساتھ رہے، قبر میں ہیں تو رسول کے ساتھ ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کی سور پھونکنے کے بعد دنیا کی سرزمین سے سب سے پہلے اٹھنے والا میں ہوں گا، دوسرے نمبر پر ابو بکر صدیق ہوں گے، تیسرے حضرت عمر ہوں گے۔ حضور خود فرماتے ہیں، اے لوگوں تمہیں معلوم ہے محشر کے میدان میں میں کس طرح سے آؤں گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، ابو بکر و عمر اٹھیں گے، میں دونوں کے ہاتھوں پر دونوں کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے میدان محشر میں آؤں گا۔ اللہ اللہ، وہ جلوہ کیسے ہوگا جب ایک وزیر اس طرف ہو، دوسرا وزیر اس طرف ہو، بادشاہ حکمت بیچ میں ہو، وہ قیامت کے دن ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بادشاہت آج بھی ہے یا نہیں؟ بادشاہ کس کو تسلیم کرتے ہو؟ بادشاہ کس کو مانتے ہو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک محقق نے بڑے اچھے انداز میں مجھ سے بات کہی تھی کہ دنیا کا نظام ہے کہ جب بادشاہ کرسی پہ ہوتا ہے تو وزیر اس کے پہلو میں ہوتے ہیں، وزیر ادھر ہے، ادھر کوئی وزیر بیٹھا ہے۔ بادشاہ جب اٹھ کے چلا گیا تو وزیر بھی چلے جاتے ہیں، وزیروں کی کرسیاں بھی خالی ہوتی۔ بادشاہ جب تک بیٹھا ہے وزیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک بادشاہ کرسی پر ہے وزیر بھی ہیں۔ وزیروں کا اگل بغل ہونا بھی اس بات کی علامت ہے کہ نظام سلطنت چل رہا ہے۔
निजाम सल्तनत चल रहा है। ऐ लोगो तुम किस खाम ख्याली में हो, क्यों किसी की जय विजय पुकारते हो, क्यों किसी को बादशाह तस्लीम करते हो। अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जब थे तब वो शाह थे, वो बादशाह थे। अपनी कब्र अतहर में जब गए तो एक पहलू में सिद्दीक़ अकबर लेटे हैं और आगे के पहलू में उमर फारूक लेटे हैं। ये इस बात की अलामत है वजीर अब भी अगल बगल हैं और बादशाह अपनी कुर्सी बादशाहत पर कायम है। वो जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जब तक ये कब्रों का मंजर कायम रहेगा समझना रसूलुल्लाह की बादशाहत कायम रहेगी। आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। मेरे अजीजों उस नबी का दौर खत्म नहीं हुआ, उस नबी का दौर अब भी बाकी है, उस नबी का दौर अब भी बाकी है।